السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کھجور کا درخت سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان تشریف فرما تھے کہ ایک یتیم جو ان شکایت لیے حاضر خدمت ہوا کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے کھجوروں کے باغ کے ارد گرد دیوار تعمیر کرا رہا تھا کہ میرے ہمسائے کی کھجور کا درخت دیوار کے درمیان میں آ گیا۔ میں نے اپنے ہمسائے سے درخواست کی کہ وہ اپنی کھجور کا درخت میرے لیے چھوڑ دے تاکہ میں اپنی دیوار سیدھی بنوا سکوں۔ اس نے دینے سے انکار کیا تو میں نے اس کھجور کے درخت کو خریدنے کی پیشکش کر ڈالی۔ میرے ہمسائے نے مجھے کھجور کا درخت بیچنے سے بھی انکار کر دیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ہمسائے کو بلاوا بھیجا۔ ہمسایہ حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوجوان کی شکایت سنائی، جسے اس نے تسلیم کیا کہ واقعتاً ایسا ہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تم اپنا کھجور کا درخت اس نوجوان کے لیے چھوڑ دے یا اس درخت کو نوجوان کے ہاتھوں فروخت کر دو اور قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں حالتوں میں انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک بار پھر دہرایا، کھجور کا درخت اس نوجوان کو فروخت کر کے پیسے بھی وصول کر لو اور تمہیں جنت میں بھی ایک عظیم و شان کھجور کا درخت ملے گا جس کے سائے کی طوالت میں سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ دنیا کے ایک درخت کے بدلے میں جنت میں ایک درخت کی پیشکش ایسی عظیم تھی جس کو سن کر مجلس میں موجود سارے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ دنگ رہ گئے۔ سب یہی سوچ رہے تھے کہ ایسا شخص جو جنت میں ایسی عظیم و شان درخت کا مالک ہو کیسے سے محروم ہو کر دوزخ میں جائے گا، مگر واہی قسمت کے دنیاوی مال و متاع کی لالچ اور طمع آڑے آ گئی اور اس شخص نے اپنا کھجور کا درخت بیچنے سے انکار کر دیا۔ مجلس میں موجود ایک صحابی آبا لدحدہ آگے بڑھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا مجھے جنت کا وہ درخت ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں وہ درخت ملے گا۔ ابا لدحدہ اس آدمی کی طرح پلٹے اور اس سے پوچھا، میرے کھجوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً جواب دیا، جی کیوں نہیں، مدینے کا کون سا ایسا شخص ہے جو ابا لدحدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کو نہ جانتا ہو؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی ایک محل تعمیر کیا گیا ہے، باغ میں میٹھے پانی کا ایک کنواں اور باغ کے ارد گرد تعمیر خوبصورت اور نمایاں دیوار ہی نظر آتی ہے۔ مدینہ کے سارے تاجر تیرے باغ کی اعلیٰ اقسام کی کھجوروں کو کھانے اور خریدنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ ابا لدحدہ نے اس شخص کی بات کو مکمل ہونے پر کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس کھجور کے ایک درخت کو میرے سارے باغ، محل، کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں فروخت کرتے ہو؟ اس شخص نے غیر یقینی سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا کہ کیا عقل مانتی ہے کہ ایک کھجور کے بدلے میں اسے ابا لدحدہ کے 600 کھجوروں کے باغ کا قبضہ بھی مل پائے گا کہ نہیں؟ معاملہ تو ہر لحاظ سے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے گواہی دی اور معاملہ طے پا گیا۔ ابا لدحدہ نے خوشی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ ابا لدحدہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیرت زدہ سے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے جو کچھ فرمایا اس کا مفہوم یوں بنتا ہے کہ اللہ رب العزت نے تو جنت میں ایک درخت کے بدلے میں دینا تھا، تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت جو دو کرم میں بے مثال ہے، انہوں نے تجھے جنت میں کھجوروں کے اتنے باغات عطا کیے ہیں، کثرت کی بنا پر جن کے درختوں کی گنتی بھی نہیں کی جا سکتی۔ ابا لدحدہ میں تجھے پھل سے لدے ہوئے ان درختوں کی کس قدر تعریف بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو اس قدر دہراتے رہے کہ محفل میں موجود ہر شخص یہ حسد کرنے لگا، ایک کاش وہ ابا لدحدہ ہوتا۔ ابا لدحدہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر کو لوٹے تو خوشی کو چھپا نہ پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دی کہ میں نے چار دیوار
کاروباری سمیت یہ باغ محل اور کنویں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے خاوند کی کاروباری خوبیوں اور صلاحیتوں کو اچھی طرح جانتی تھی۔ اس نے اپنے خاوند سے پوچھا ابالدحدہ کتنے میں بیچا ہے؟ یہ سب کچھ ابالدحدہ نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں نے یہاں کا ایک درخت جنت میں لگے ایسے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے جس کے سایہ میں سوار 100 سال تک چلتا رہے۔ ابالدحدہ کی بیوی نے خوشی سے چلاتے ہوئے کہا ابالدحدہ تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ ابالدحدہ نے تو نے منافع کا سودا کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔